ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی رحمت پہ ایمان ملا۔ رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں خاص مقام عطا کیا ہے۔ یہ مہینہ رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ خصوصیات اور فضیلتیں عطا کی ہیں جن کی وجہ سے یہ دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے۔ پہلی خصوصیت ہے رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے، تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، تو روزہ بھی آتش دوزخ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے، تو کس مسرت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روب منزل کیا۔ تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک عضو بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے۔ وہ ایک مسرت، ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نب گیا، سارے دن کی تکلیف بھی کٹ گئی اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا۔ فرمایا روزے دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سہیب عمران صاحب، آپ نے نہ صرف ایک انتہائی خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے فرسٹلی، دوسرا یہ کہ جیسے مقررین یہاں پہ موجود ہیں تو اٹس اے بلیسنگ ٹو بی آنیسٹ کہ ایسے پڑھے لکھے اور نالجیبل لوگوں کو سننا اٹ سیلف از اے لرننگ۔ میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں جو مذہب سے جو ملکہ معاملات ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مختصر بات کروں گا، آغاز کروں گا، ایک آتھر ہیں امریکن جن کا نام ہے اسٹیفن ٹی ایسما، شکاگو میں پڑھاتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے وائی وی نیڈ ریلیجن۔ اس کا ایک کوٹ ہے کہ ہاؤ وی تھنک is as important to our survival as how we live۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ how we feel is
as important to our survival as we think. So the most important thing is how we feel. Religion کا مقصد اگر آپ پوچھیں گے 100 مختلف لوگوں سے تو اس کی 100 مختلف جہات آپ کے سامنے آئیں گی. ہر کسی کا اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہے، مگر میری نظر میں ریلیجن کے اور بہت سارے مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک اہم مقصد انسان کو ایک اچھا انسان بنانا بھی. اسلام الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور میں اس گناہوں کی وجہ سے ہم نیکی کی توفیق نہیں پاتے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی وجہ اس کی بیان فرمائی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے، اور توبہ بھی سچے دل سے کی جائے، رو رو کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور سچے دل سے جب توبہ کی جائے تو پھر سارے گناہ نہ صرف مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو ماہ صیام کے اندر پختہ عزم کریں، اور اس عزم کو عمل کی شکل دینے کے لیے سچی توبہ کریں کہ ہمارا یہ رمضان اس طرح سے گزرے، یہ مہینہ اس طرح سے بسر ہو کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور ہم جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں اس مہینے کے، وہ ہم سمیٹ سکیں. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے انتظار میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اپنی آنکھیں لگائے ہوتے تھے، اور دن گن گن کے وقت گزارتے تھے کہ ماہ صیام آ رہا ہے. تو اس مہینے کا عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ استقبال کرو، اور اس کو پلکوں پہ بٹھاؤ، اس کو دل پہ بٹھاؤ. اس مہینے کی تکریم یہ ہے کہ اس میں ہر برا کام چھوڑ دیا جائے. اگر کوئی شخص برا کام نہیں چھوڑتا اور روزے رکھتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ایک فرمان سن لیجئے: من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. فرمایا کہ جو جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو روزہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے جو چلائی جاتی ہے، بلکہ یہ تزکیہ نفس کا موسم ہے، باطن کی صفائی کا موسم ہے. اور باطن کی صفائی نہیں ہوتی جب تک ہم کوشش کریں. آپ کے بدن پہ بہت ساری میل چڑھی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے بدن کے ایک ایک عضو پہ میل. تو آپ پانی میں چھلانگ لگا کے باہر بھی آ جاتے ہیں تو میل نہیں اترتی. چلو کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑ جاتا ہے، لیکن میل نہیں اترے گی. میل کب اترے گی؟ جب آپ اپنے بدن کو مل مل کے اس کے اوپر صابون لگا کر کے اچھی طرح سے اس کو جب اتاریں گے محنت کوشش سے، تو پھر آپ کا بدن مہک جائے گا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا، میل اتر جائے گی. یہ موسم رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا می برسے گا. اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن حقیقی فائدہ وہی حاصل کرے گا جو اپنے گناہوں کو مل مل کے دھوئے گا اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا. تو اپنے من کے میل اتارنے ہیں، اپنے باطن کے میل اتارنے ہیں، اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کرنی ہے. ریاض سے اور دیگر امور بد سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے. روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ اس سے سیکھ لیں، اور روزے کی برکات ضبط نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں تو ہم روزے کے بعد بھی، ماہ صیام کے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر، ایک تازگی لے کر، ایک نور و روشنی لے کر کے جو ہے وہ معاشرے کے، اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرد کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں. تو اللہ اس ماہ صیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. ہر سال مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہم پورا مہینہ بھوک کاٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں. تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے. آج کی اس تاریخ میں ہم عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہ صیام ہماری زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور ہم ایک نئے باغپن کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں گے اور ضبط نفس سیکھیں گے اس میں.